بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ادب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گل بخشالو۔ پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی بعنوان جا دیکھا تیرا امریکہ۔ ناظرین، میری کہانی میری زبانی میری آپ بیتی ہے۔ کھاریاں سے ہجرت پر کیوں مجبور ہوا، ہجرت سے پہلے اور گوروں کے دیش میں مجھ پر کیا گزری، ایک دلچسپ داستان ہے۔ کتابی صورت میں بعنوان جا دیکھا تیرا امریکہ پہلے شائع ہو چکی ہے۔ سلسلہ وار آبیتی کی چوتھی قسط پیش خدمت ہے، جب مجھ پر کھاریاں کی سرزمین تنگ کر دی گئی۔ ناظرین، ایک ہفتہ میری جان پر کیسے گزرا میں جانتا ہوں، یا میرا خدا، میں نہیں جانتا تھا کہ میرا اور میرے خاندان کا آنے والا کل کیسا ہوگا، لیکن میں خدا جانتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے حال پر ماتم کیا اور نہ رشتوں کو ماتم کرنے دیا۔ جمعرات کے دن 10:15 بجے ڈرائیور کے ساتھ اسلام آباد بلیو ایریا پہنچا۔ ویزا آفس کے صدر دروازے پر میرے دل کی دھڑکنوں کی رفتار ضرورت سے کچھ زیادہ تیز تھی۔ ویزا دفتر میں کچھ اور بھی لوگ تشریف فرما تھے۔ ویزا آفیسر آئے تو پہلے میرا نام پکارا۔ میں دل تام کر ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ انہوں نے پلاسٹک بیگ کھولا، میرا پاسپورٹ نکالا تو دل سینے سے باہر آنے لگا۔ آفیسر نے پاسپورٹ کھول کر مجھے پاسپورٹ پر لگا ویزا دکھایا تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو رقص کرنے لگے۔ رب کریم نے میرے خوبصورت کل کا دروازہ مجھ پر کھول دیا تھا۔ پیر کامل زندہ پیر کے پہلو میں میرے پیر صاحب کی اور میرے پیاروں کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں برطانیہ کا ویزا میرے لیے کسی آب حیات سے کم نہیں تھا۔ میرا ڈرائیور شیلا مجھ سے کہیں زیادہ خوش تھا۔ ناروے ایمبیسی کے ویزا آفیسر نے بھی جمعرات کو معلوم کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے برطانیہ کے ویزا آفس سے نکل کر ناروے کے ایمبیسی میں فون کیا۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کے لیے میرا ویزا لگ گیا ہے۔ آپ نے میری درخواست پر کیا فیصلہ کیا؟ تو ویزا آفیسر نے کہا، ایمبیسی 5 بجے تک کھلی ہوتی ہے۔ اگر آج 4 بجے تک آ سکتے ہیں تو پاسپورٹ ساتھ لے کر آ جائیں، ورنہ کل آ جائیں۔ میرے لیے یہ ایک اور خوشخبری تھی۔ میں اسلام آباد میں ناروے ایمبیسی سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ 2 بجے ہم ناروے ایمبیسی پہنچے، کاؤنٹر پر پاسپورٹ جمع کیا اور 4 بجے مجھے میرا پاسپورٹ ملا تو 6 ماہ کا ویزا مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جمعرات کا یہ دن میرے لیے اسلام آباد میں خوبصورت ترین دن تھا۔ خوشیوں کی بارات میں رقص کرتا ہوا شام گئے کھاریاں اپنے گھر آیا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر بیوی بچوں نے اندازہ لگا لیا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو گیا ہے۔ میں گھر سے نکل کر مسجد، بازار اور دوستوں سے ملنے جانے لگا۔ طارق عزیز صاحب اور محمد جمیل نواز میری خوشی پر بہت خوش تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ حاجی صاحب پاکستان میں دیر مت کرو، لیکن میں نے کہا نہیں، مقدر کے ستارہ عروج پر ہے، امریکہ کے لیے ویزا اپلائی کرتا ہوں۔ عثمانیہ ریسٹورنٹ کے ایک تقریب میں برطانیہ سے آئے ہوئے عارف شاکر سے ملاقات ہوئی۔ شاکر برادرز کھاریوں کی پہچان برادری ہے۔ عارف شاکر انگلینڈ میں کاروباری شخصیت ہیں۔ مجھ پر جو بیت رہی تھی وہ جانتے تھے۔ میں نے رازداری میں انہیں انگلینڈ کا ویزا لگنے کا ذکر کیا تو بڑے خوش ہوئے۔ کہنے لگے 2 دن بعد میں انگلینڈ جا رہا ہوں، میں انگلینڈ میں آپ کا انتظار کروں گا۔ میں نے عارف شاکر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں انگلینڈ میں آپ ہی کے پاس آؤں گا، لیکن ایک اور ویزے کا چانس لینے کی کوشش میں ہوں۔ 2 ممالک کے ویزے لگنے پر اپنے اور خاص پیاروں نے کہا اب دیش سے ہجرت کر جاؤ، لیکن میں نے کہا قسمت مہربان ہے، دعاؤں میں اثر دیکھ رہا ہوں، ایک اور چانس ہے، بہت ممکن ہے ایک اور ویزا مل جائے۔ میں کھاریاں لائنز کلب کا ممبر تھا۔ جون 1999 میں امریکہ کے اسٹیٹ سنڈیاگو میں لائنز کلب انٹرنیشنل کی سالانہ تقریب تھی۔ میں پہلے 1998 میں
برطانیہ میں لائنز کلب انٹرنیشنل کی سالانہ تقریب میں جا چکا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ مجھے امریکہ کا ویزا بھی مل سکتا ہے۔ ویزا کے لیے درخواست تیار کر کے امریکہ ایمبیسی میں حاضری کی تاریخ کے لیے فون پر رابطہ کیا تو 1 ہفتے بعد کی تاریخ مل گئی۔ کھاریے میں اپنے قریبی دوستوں محمد جمیل نواز اور طارق عزیز کے علاوہ اگر کسی کو میرے ویزوں کے بارے میں علم تھا تو وہ میری بیوی اور بچے تھے یا میرا ڈرائیور۔ ان کے علاوہ کسی قریبی رشتہ دار کو بھی علم نہیں تھا کہ میں ان قریب اپنے دیش سے پردیس اڑان بھرنے والا ہوں۔ ان کو بھی علم نہیں تھا جس نے پاسپورٹ اپنی والدہ کے پاس امانت کے طور پر رکھوایا تھا۔ سوچنے کی بات تو یہ تھی کہ میرا پاسپورٹ مجھ سے لینے والوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اگر میں گھر میں قید رہوں گا تو ان کو ادائیگی کیسے کروں گا، لیکن کمبخت نہیں جانتے تھے کہ ہم گل بخشالوی سے تو اس کا پاسپورٹ لے رہے ہیں لیکن اس کا خدا تو اس کے ساتھ ہے۔ دراصل اس حقیقت کو شعور کے اندھے کہاں سوچتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، میری آپ بیتی کی چوتھی قسط آپ نے سنی، زندگی نے ساتھ دیا تو آپ بیتی کی 5ویں قسط میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔